نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو۔ خرچ کرنے کے دو پہلو ہیں، ایک تو خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر خرچ جو ہے وہ شیطان کی راہ میں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک کی ذات بابرکات نے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے بھی دو پہلو ہیں، ایک دنیاوی طور پر اور ایک دینی طور پر۔ دنیاوی طور پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اور اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور محلے کے اندر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، معاشرے کے حقدار جو لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور دینی طور پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجدوں کے اوپر خرچ کرو، مدرسوں کے اوپر خرچ کرو، اور جو علماء دین کی خدمت کرتے ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے صبح و شام دن رات اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، ان علماء پر خرچ کرو، اور جو طلباء دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے وطن سے دوسرے علاقوں میں یا مدارس کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان طلباء کے اوپر خرچ کرو۔ یعنی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کرنا یہ دینی طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے فرمایا دنیاوی طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور دینی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ آگے خرچ کیا کرنا ہے؟ من طیبات ما کسبتم، جو تم نے پاکیزہ کمایا ہے، حلال کمایا ہے، اس حلال کی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ حرام کی کمائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی وہ قبول ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ زمین کی پیداوار ہے، اناج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، یعنی گندم کی شکل میں، چاول کی شکل میں، یا اور فروٹ کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، یا جو بھی اناج ہمارے لیے زمین سے اگتا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس آیت مبارکہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم اپنی فصل کاٹو تو اس دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے یعنی غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حصہ نکالو، یعنی عشر ادا کرو۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ پاک نے کرنسی کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرے جملے کے اندر زمین کی پیداوار میں سے عشر ادا کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ جو دنیا کا مال ہے دولت کی شکل میں یا زمین کی پیداوار کی شکل میں،
اس کو منجمد کرنا، ایک جگہ پہ رکھنا اور جمع کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا مال جو ہے یہ گردش کرتا رہے اور اسی کے اندر برکت ہے اور اسی سے ہی حقداروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہوں گے۔ تو جتنی دیر تک حقداروں کا حق ادا نہیں کیا جائے گا اتنی دیر تک ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہوگی، چاہے جتنی مرضی کھاد ڈال کے یا مصنوعی طریقے سے جتنی مرضی زمین کی پیداوار جو بڑھا لی جائے، تو برکت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو برکت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم زمین کی پیداوار میں سے عشر ادا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عشر کے دو پہلو ہیں، یعنی عشر یا نصف عشر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اس کی تقسیم کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ فصل جو قدرتی پانی کے ساتھ اگائی جاتی ہے، مثلا بارش کا پانی، نمبر 2 شبنم کا پانی جس کو پنجابی میں تریل کہتے ہیں، نمبر 3 قدرتی چشموں کا پانی، نمبر 4 وہ فصلیں جو نہر یا دریا کے بالکل قریب ہوتی ہیں جس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دریا کے آس پاس بالکل قریب جو زمین ہوتی ہے وہ دریا کے پانی کی وجہ سے تر ہوتی ہے، اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان 4 ذرائع سے، ان 4 اسباب سے جو فصل اگتی ہے تو اس فصل میں سے 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں عشر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ 9 حصے اپنے پاس رکھے جائیں اور 10واں حصہ جو ہے وہ کل پیداوار کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو فصلیں قیمت والے پانی کے ساتھ اگائی جاتی ہیں، یعنی ٹیوب ویل پانی دیتا ہے، تو اس پانی سے جو فصل اگائی جائے، یا دریا کا پانی یا نہر کا پانی جس کی قیمت حکومت وصول کرتی ہے، یا کسی سے بھی مول لے کر پانی فصل کو دیا جائے، یا کنویں کا پانی مول لے کر فصل کو دیا جائے، تو اس فصل کی جب کٹائی کی جائے تو اس پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نصف عشر کر کے دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں عشر ادا کرنے کے 2 پہلو ہیں، نصف عشر یا عشر، یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اس کے اندر برکت عطا فرماتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، تو جہاں میری اور ذمہ داریاں تھیں وہاں نبی پاک علیہ السلام نے میری یہ بھی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہاں کے جو کاشتکار کسان لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ان سے عشر وصول کر کے حقداروں تک ان کا حق جو ہے یہ بھی پہنچانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام پہلے نبیوں کے پیشوں کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کرے گا تو اللہ پاک تجھے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں لوہے کا کاروبار کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو لوہے کا کاروبار امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کرے گا تو قیامت کے دن تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح کئی صحابی کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنے پیشوں کا ذکر کیا، تو جس کا پیشہ کسی نبی کے ساتھ ملتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس نبی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آخر پہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں تجارت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو
تجارت امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کرے گا تو قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔